السلام علیکم اینڈ ہیلو ایوری ون. ویلکم بیک ٹو مائی چینل اینڈ ٹو اے برانڈ نیو ولاگ. امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے. میں بھی اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہوں، اور میری دعا ہے آپ سب لوگ اپنے گھروں میں خوش اور محفوظ رہیں. اللہ تعالی ہم سب کی تمام تکلیفیں پریشانیاں خیر اور عافیت کے ساتھ دور کریں اور ساری جائز دعائیں قبول کریں. آمین ثم آمین. تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا بلاگ. آج کے بلاگ میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میرا ویکینڈ یہاں پہ کیسے گزرتا ہے چھٹیوں میں. اب ظاہر ہے چھٹیوں میں آئی ہوں تو ظاہر ہے شاپنگ وغیرہ چل رہی ہوتی ہے. تو آج کا بلاگ اسی کے بارے میں ہے، اسی پہ یہ ہے کہ ہم کہاں کہاں گئے، کیا کیا شاپنگ کری اور بس. تو اس دن مجھے کچھ 10-20 کی جو شاپس ہوتی 10-20 درہمس کی شاپ یہاں پہ بہت فیمس ہے. آئی تھنک مڈل ایسٹ میں ہر جگہ ہی بہت کامن ہے اس طرح کی شاپ. تو سب سے پہلے میں وہاں پہ گئی تھی، مجھے کچھ کچن کے آئٹمس دیکھنے تھے. بہت اچھی کاسٹ پہ اور بہت اچھی کوالٹی کی چیزیں مل جاتی ہیں. بلکہ اب تو اور نئی نئی کھل گئی ہیں، تو وہاں پہ بھی میں گئی تھی. اس کا میں نے خیر بلاگ نہیں بنایا. تو بس اس کے بعد ہم چلے گئے تھے دلما مال. دلما مال میں ہم لوگوں کو ٹرائی کرنا تھا، یہ ایک انڈین ریسٹورینٹ کھلا ہے، ویجیٹیرین ریسٹورینٹ کمات. تو وہاں پہ ہم نے چاٹ انجوائے کری، سیو پوری، دہی پوری اور سموسہ چاٹ. اور مجھے ڈوسا ٹرائی کرنا تھا، بہت ٹائم سے میرا دل چاہ رہا تھا تو وہ میں نے آرڈر کیا تھا. بس پھر دیکھتے ہی دیکھتے گھر جانے کا ٹائم ہو گیا. اور یہاں کے موسم کو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی شدید گرمی ہے کہ مال سے باہر نکلتے ہی آپ کا جو کیمرے کا لینس ہے یا اگر آپ نے گلاسز لگائے ہوئے ہیں تو اس طرح سے دھندلے ہو جاتے ہیں. تو خیر پھر یہ نیکسٹ ڈے کی ویڈیو ہے. ہم لوگ جا رہے تھے دبئی، ہمیں جانا تھا دبئی مال. بس وہ ایک جو مینڈیٹری وزٹ ہوتا ہے دبئی مال کا وہی کرنا تھا. بچوں کو مجھے ڈانسنگ فاؤنٹین دکھانا تھا. تو بس راستے میں سب سے پہلے ہم نے لی چائے اور ساتھ میں سموسے انجوائے کیے، بڑے مزے کے تھے. تو بس راستہ ایسے ہی گزرا، بچوں کی باتوں میں، بچوں کے تنگ کرنے میں گزر گیا. بچے تو ظاہر ہے بچے ہی ہیں، کچھ بھی ہو کتنا بھی انٹرٹین رکھو، ان کو بزی رکھو، انہوں نے تنگ کرنا ہی ہوتا ہے. ساتھ میں ان کی سب چیزیں بھی جاتی ہیں، کھلونے وغیرہ، مگر انہوں نے پھر بھی تنگ ہی کرنا ہوتا ہے. تو یہ کچھ راستے کے مناظر ہیں. اچھا پہلے کے ٹائم مطلب ہم جب چھوٹے ہوا کرتے تھے، میں امی پاپا کو یہی کہہ رہی تھی کہ دبئی اور شارجہ اتنا دور لگتا تھا ابو دھابی سے. اب اتنی زیادہ پاپولیشن بڑھ گئی ہے، آبادی اتنی بڑھا دی انہوں نے کہ اب پتہ ہی نہیں چلتا کہ دبئی کب شروع ہوا اور کب ختم ہوا. تو بس اور بالکل مطلب لگتا بھی نہیں ہے کہ ہم ہائی وے پہ جا رہے ہیں، اتنا زیادہ رش ہوتا ہے. مطلب پہلے تو اتنا سناٹا، اتنا ویران ہوتا تھا نا کہ بس لگتا تھا کہ آپ باقاعدہ کسی اور سٹی جا رہے ہیں اور کافی دور ہے. مطلب بچپن میں مجھے یاد ہے کہ ہم باقاعدہ اپنی ایک چھوٹی سی نیپ بھی لے کے اٹھ جایا کرتے تھے. اور اس کے بعد بھی اتنا زیادہ ٹائم ہوتا تھا، مطلب آلموسٹ 2 گھنٹے پورے پورے لگتے تھے دبئی تک پہنچنے میں. اب تو آئی تھنک 1 گھنٹہ یا مشکل سے، مطلب بہت اگر رش ہوا تو 1.5 گھنٹے میں پہنچ ہی جاتے ہیں. تو دبئی انٹر ہوتے ہی اتنی لمبی لمبی بلڈنگز جو ہے آپ کو انٹرنس میں ہی دیکھنے کو ملتی ہیں. خیر ابو دھابی میں بھی ہیں، مگر پتہ نہیں کیوں مجھے شروع سے ہی دبئی اتنا نہیں اٹریکٹ کیا یا کبھی پسند نہیں آیا جتنا مجھے ابو دھابی پسند آیا ہے. ظاہر ہے بچپن بھی مطلب پورا میں نے وہیں پہ گزارا ہے تو اٹیچمنٹ اس سے الگ ہی ہے. تو بچوں کو میں نے پھر یہ بھی بتایا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے ٹالسٹ بلڈنگ ہے. تو وہ بڑا مطلب ظاہر ہے پہلے بھی دیکھی تھی بیٹی نے، مگر اس کو اتنی سینس نہیں تھی، تو بڑا دیکھ کے دونوں خوش ہو رہے تھے. چھوٹا تو خیر ابھی بہت چھوٹا ہے، تو اس کو تو بس جو اس کی بڑی آپی بولتی ہیں وہی رپیٹ کرتا ہے. تو بیٹی کو ایٹ لیسٹ اب اتنا سینس ہے تو اس کو سمجھ آتی ہیں اور چیزیں دیکھ کے وہ اب زیادہ انجوائے کری تھی بنسبت جب اس کے وہ چھوٹی تھی. تو بس اس دن آئی تھنک ہاں سنڈے تھا، تو سنڈے کو ظاہر رش تھا تھوڑا. اور جیسے کہ بچوں کی چھٹیاں چل رہی تھیں اب اس ٹائم، اب تو ظاہر یہاں پہ بھی بچوں کے اسکول کھل گئے ہیں. اور انشاءاللہ ہم جب واپس آئیں گے تو وہاں پہ بھی بچوں کے اسکول کھلنے کا ٹائم ہو جائے گا، بس 1-2 دن رہ جائیں گے. تو بس شام کا وقت تھا، کوشش ہم نے یہی کری تھی کہ شام کو نکلیں گے کیونکہ دوپہر کو بہت زیادہ شدید دھوپ ہوتی ہے اور گرمی تو یہاں کی الگ ہی ہے، 40-45 پلس ہی جاتا ہے. تو سب سے بہتر تھا کہ ہم دن کا بھی ٹائم تھوڑا سا دیکھ لیں اور رات کو بھی انجوائے کر لیں. ہیومیڈیٹی ایز یوزول بہت زیادہ تھی، شدید تھی. اب تو خیر عادت ہو گئی ہے بچوں کو بھی، مگر بہت زیادہ ہے. تو بس یہاں پہ ہم انٹر ہو رہے ہیں دبئی مال کی پارکنگ میں، جو کہ نیور اینڈنگ ہوتی ہے. پارکنگ ڈھونڈنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے، ہمیں بھی یہی لگ رہا تھا، مگر اللہ کا شکر ہے بہت آسانی سے مل گئی تھی. تو سب سے پہلے چاہتے ہی ہم بچوں کو واش روم لے گئے. ظاہر ہے بچوں کو تو اٹھتے ہی سب واش روم وغیرہ یاد آتا ہے. اور واش روم دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، مطلب مجھے تو بڑا مزہ آ رہا تھا یہ سب چیزیں دیکھ کے. اس کے بعد ہم نے سب نے نماز ادا کری کیونکہ مغرب کا ٹائم ہو چکا تھا. اور ویسے بھی کچھ خاص اتنا گھومنا نہیں تھا ہمیں دبئی مال میں، صرف ڈانسنگ فاؤنٹین وغیرہ اور جو فیمس واٹر فال ہے وہی دیکھنی تھی. تو بس ہم نے اپنی آرام سے جو ہے نماز پڑھی اور کچھ پکچرز وغیرہ لیں بچوں کی، بچوں نے انجوائے کیا. اور یہاں پہ دیکھیں کتنا خوبصورت آرٹ ورک وہ بھی واش روم میں لگا ہوا ہے. مطلب میں نہیں تصور کر سکتی کہ میں یو کے میں یہ سب چیزیں ایکسپیکٹ کروں.
تو بس کاش کہ ہر جگہ ہی ایسا خیر ہو. اور یہ رہی پریئر ایریا یہاں کی سب سے اچھی بات ہے. مطلب ہر جگہ ہی خیر ہر مسلم کنٹری میں ہوتی ہے، تو کاش کہ ہر کنٹری میں یہ ہو جو وہاں پہ مطلب مسلم میجورٹی نہ بھی ہو، کہ ہر فیتھ کے لیے کوئی نہ کوئی ایک اچھا سا پریئر روم ہو. تو یہ بڑی آسانی ہے کہ جب مطلب جہاں پہ بھی اذان ہو جائے، اگر نماز کا وقت ہو تو آپ آسانی سے نماز ادا کر سکتے ہیں. تو بس یہاں پہ ہم نے نماز پڑھی اپنی مغرب کی، اور پھر ہم چلے گئے تھے مال گھومنے. کافی زیادہ رش تھا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا یہ چیز میں نے کافی پہلے بھی نوٹ کی تھی، اور اب بھی یہی حال ہے کہ جتنی بھی دبئی مال میں جو سٹورز ہیں سارے، وہ مجھے خالی ہی دکھتے ہیں. مجھے لگتا ہے سب یہاں پہ صرف ایسے ہی گھومنے ہی آتے ہیں، مال کو دیکھنے ہیں بجائے کہ شاپنگ کرتے ہیں شاپنگ کرنے والے بھی لوگ، مگر زیادہ تر بس یہ جو مین چیزیں ہیں کہ برج خلیفہ دیکھ لیا، اندر چلے گئے اس کے، یا پھر جو ڈانسنگ فاؤنٹین ہے وہ دیکھ لیا، یا پھر جو واٹر فال وغیرہ، یا کھانے پینے کے لیے بس کھانے پینے مجھے لگتا ہے لوگ زیادہ آتے ہیں ادھر، یا پھر بس ایسی اسٹورز کا وزٹ کرنے. کیونکہ شاپنگ کرتے ہوئے نہ کسی کے ہاتھ میں نے شاپنگ بیگز اتنے دیکھے، آپ لوگ خود بھی دیکھ سکتے ہیں. اور یہ رہا رش جو ڈانسنگ فاؤنٹین کی طرف سے آ رہا تھا. آئی تھنک ہر 15-20 منٹ بعد ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پہ بوٹس وغیرہ بھی چل رہی ہوتی ہیں، تو باری باری ہو رہا ہوتا ہے. تو بہت زیادہ رش تھا جو کہ ہماری طرف آ رہا تھا. تو اتفاق سے اور لکیلی ہمیں جو ہے سب سے فرنٹ پہ جگہ مل گئی ڈانسنگ فاؤنٹین دیکھنے کے لیے، ورنہ تو ہمیشہ دور کی طرف ہی ملتی. میں چاہ بھی رہی تھی کہ بچے کیونکہ دیکھ رہے ہیں فرسٹ ٹائم اس طرح، مطلب بیٹی تو بڑے پن میں اس طرح دیکھ لی، تو میں چاہتی تھی سب سے آگے اس کو ملے. تو اللہ کا شکر ہے وہ بھی جگہ مل گئی تھی آگے، اور کافی زیادہ ہیومیڈیٹی تھی رات کے ٹائم بھی. تو بس آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ رش ہے، مگر یہ رونق الگ ہی ہے، بہت مزہ بھی آ رہا تھا دیکھنے میں یہ سب، ایز لانگ ایز بس بچے تنگ نہ کریں. جیسے جیسے وقت قریب آ رہا تھا تو رش بڑھتے جا رہا تھا، تو ہم جلدی سے جا کے جو سب سے فرنٹ سائڈ تھی وہاں پہ جا کے ہم کھڑے ہو گئے تھے. کچھ بچوں کی میموریز کے لیے پکچرز لیں، اور بچوں کے سوال سٹارٹ ہو گئے تھے کہ مطلب ڈانسنگ فاؤنٹین کیا ہے، اور فاؤنٹین کیسے ڈانس کر سکتا ہے، اس طرح کے سوال کر رہی تھی بیٹی. تو یہاں پہ بس ہم انتظار کر رہے تھے کہ کب سٹارٹ ہو، کیونکہ اس وقت آئی تھنک بوٹس وغیرہ چل رہی تھیں تو ان کی باری تھی اس وقت. اور پھر تھوڑی ہی دیر میں شو فائنلی سٹارٹ ہو گیا تھا. بہت زیادہ بچے خوش ہو رہے تھے دیکھ کے، کیونکہ اس طرح کی چیزیں اتنی عام نہیں ہیں وہاں پہ اور دیکھنے کو نہیں ملتی ہیں. تو بچے تو بہت زیادہ خوش تھے، ایون دو ان کو بہت گرمی لگ رہی تھی. اگر جو پورا شو تھا 5 سے 10 منٹ کا، انہوں نے فلی انجوائے کیا اور بہت اچھا لگا تھا دونوں کو. ویڈیوز ہی بنائی ان کا فرسٹ ریاکشن بھی، مطلب بیٹے کا میں نے فرسٹ ریاکشن بھی ریکارڈ کیا تھا. تو بہت فیسینیٹ ہو رہا تھا وہ اس طرح کی لائٹس دیکھ کے اور اس طرح فاؤنٹین دیکھ کے. تو کافی زیادہ رش تھا، اور یہ بھی ڈر کیونکہ ایک ہوتا ہے نا ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں کوئی بیگ نہ اٹھا کے لے جائے، تو وہ سب چیزیں بھی دھیان میں رکھنی تھی. حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا یہاں پہ، مگر پھر بھی ایک ہوتا ہے نا بندہ چیزوں پہ بھی دھیان رکھے، سامان پہ بھی ساتھ دھیان رکھنا پڑا تھا. بچوں کی ویڈیوز بھی ریکارڈ کرنی تھی مجھے، اور ساتھ ساتھ انجوائے بھی کرنا تھا. تو خیر بس یہاں پہ ہم ڈانسنگ فاؤنٹین سے فری ہو کے ہم پھر اندر چلے گئے تھے، تھوڑا اور گھومے تھے دبئی مال. جب ساتھ میں دادا دادی یا نانا نانی ہوں تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچے انہی کے ساتھ ہی رہتے ہیں. کہیں بھی آپ گھومنے جائیں، ایون گھر پہ بھی زیادہ سے زیادہ ٹائم بچے انہی کے ساتھ گزار رہے ہوتے ہیں. تو یہ بڑا فائدہ ہو جاتا ہے جب آپ ملنے جاتے ہو اپنی فیملی سے. تو یہاں پہ بس رک کے ہم نے کچھ چاکلیٹس لیں، یہاں پہ فریش چاکلیٹس بننی تھی، تو میری بیٹی کو دیکھ کے وہ بھی بڑا مزہ آ رہا تھا، کیونکہ ظاہر ہر جگہ تو پیکجڈ ہی ہوتی ہیں. اور بس پھر یہاں سے فری ہو کے ہم گئے تھے جو واٹر فال ہے وہاں گئے تھے. اور پھر میرے بیٹے نے جو کہ ایکسپیکٹڈ تھا یہاں پہ، اس نے آ کے ٹینٹرمس تھرو کرنے شروع کر دیے. چڑچڑا بھی ہو رہا تھا کیونکہ اس کی دوپہر کی نیپ مس ہو گئی تھی. ظاہر ہے گھومنا پھرنا ہے تو پھر وہ نیپ نہیں کر پاتا ہے دوپہر کو، گاڑی میں بھی نہیں سوتا ہے پھر. تو وہ چڑچڑاہٹ الگ تھی. اور پھر آج کل اس کو میں پوٹی ٹرین کر رہی ہوں، تو وہ مسئلے مسائل الگ چل رہے تھے. تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ انسان انجوائے کرے یا بچوں کو دیکھے. تو خیر ظاہر ہے بچے ہی ہر وقت ہر کسی کی پرائیورٹی ہوتی ہے. تو پھر اس کو میں نے تھوڑا سیٹل کیا، کچھ پکچرز وغیرہ لیں. اور آپ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لوگ صرف اور صرف پکچرز لے رہے ہیں. مطلب میں نے یہ کنفرم مجھے ہو گیا کہ یہاں پہ کوئی شاپنگ کرنے نہیں آتا ہے، صرف یہ پکچرز وغیرہ لینے، کھانے پینے اور گھومنے پھرنے ہی آتا ہے. شاپنگ کرتے ہوئے میں نے کسی کو نہیں دیکھا. مطلب بہت ریئر ایک آدھ ہی لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں، ورنہ جو سارے اسٹور اسسٹنٹس ہوتے ہیں یا جو ہوتے ہیں مینیجرز وغیرہ جو بھی ہیں وہ ایسے ہی کھڑے ہوتے ہیں بالکل فری. تو بس پکچرز وغیرہ لے کے اور دوبارہ سے واش روم وزٹس کے بعد ہم چلے گئے تھے پھر کھانا کھانے. کافی ٹائم ہو گیا تھا، یوں ٹہلتے ٹہلتے ہی 1-2 گھنٹے کہاں گئے کچھ بھی نہیں پتہ چلا.
آخر میں پھر ہم آ گئے تھے فوڈ کورٹ. ہمیں ٹرائی کرنے تھے بوسنین کبابس، بڑے فیمس ہیں یہاں پہ. اور آئی تھنک فرسٹ ٹائم میں نے ان کو دیکھا تھا جو گلوبل ولیج لگتا ہے تب دیکھا تھا. تب تو خیر ٹرائی کرنے کا نہیں موقع ملا تھا، تو اس دفعہ ہم نے وہ ٹرائی کیے تھے اور میرا بھائی بھی بہت تعریف کر رہا تھا، تو پھر ہم نے وہی کھائے تھے سب نے. صرف اور صرف ان کے مینیو میں صرف سمپل کبابز ہوتے ہیں، آئی تھنک بیف کے ہوتے ہیں، مگر بہت مزے کے تھے. کوئی مسالہ کچھ بھی نہیں تھا، مگر اتنے سمپل اور اتنے مزے کے تھے کہ بس ہاتھ نہیں رک رہا تھا. تو انہوں نے سب سے پہلے آ کے ہمیں یہ آئی تھنک شوربا کہتے ہیں یہ لوگ اس کو، شوربا انہوں نے سرو کیا تھا. سمپل زبان میں سوپ ہی تھا یہ، پلین کریمی سا سوپ. تو وہ کھایا تھا ہم نے پہلے. اور پھر یہ کبابس جو تھے یہ وہ کبابس ہوتے سیخ کباب کی شکل کے تھے یا گولا کباب کے لیں، مگر بہت بہت مزے کے تھے. اس کے ساتھ انہوں نے آئی تھنک کوئی یوگرٹ کی ڈپ تھی وہ سرو کی تھی، اور جو یہ ریڈ ساس ہے وہ تھا، اور ساتھ میں مسٹرڈ اور چاپ کی ہوئی پیاز. روٹی بھی اتنی سافٹ اور اتنے مزے کی تھی. امی کیونکہ بیف نہیں کھاتی ہیں تو انہوں نے اپنے لیے چکن آرڈر کر لی تھی دوسری کسی جگہ سے، جولی بی سے. تو بس کھا پی کے ہم فری ہو گئے، تھوڑی باتیں کیں اور پھر ہم چلے گئے تھے گھر کے لیے. کافی دیر ہو گئی تھی، آئی تھنک 10:30 تو بج ہی گئے تھے، اور ظاہر ہے واپس ابو دھابی جانا تھا تو ہمیں پھر نکلنا ہی تھا. اور کافی انجوائے کیا ماشاءاللہ. بے شک صرف ہم نے مال ہی پورا ایسے ہی گھومے تھے، مگر بہت بہت مزہ آیا تھا. اس کا کھانے کے بعد ہم نے کچھ ڈیزرٹ کے بجائے ہم نے ببل ٹی پی لی تھی، جو کہ ہم سب کو ہی بہت پسند ہے، امی بابا بچوں کو، مجھے سب کو ہی بہت پسند ہے. تو گھر جانے سے پہلے ایک اور دفعہ بچوں کو ٹوائلٹ جانا تھا تو پھر ٹوائلٹ گئے تھے. یہ ایک اور ٹوائلٹ ہے جو کہ بہت ہی پیارا تھا. گھر کے لیے نکلنے ہی والے تھے، مگر امی بابا نے کہا کہ پہلے عشاء کی نماز یہیں پہ پڑھ لیتے ہیں کہ بجائے گھر جا کے پھر تھکیں اور پھر نماز پڑھیں. تو یہیں پہ نماز بھی پڑھ لی تھی عشاء کی، اور پھر ہم نکل گئے تھے گھر کے لیے. یہ چائنا ٹاؤن ہے. آخر میں ہم نے آ کے یہ بھی دیکھ لیا تھا. یہاں پہ تو خیر کچھ زیادہ نہیں گھومے، بس یہی یہیں سے گزرے تھے تو میں نے یہیں کی ویڈیوز بنا دی تھیں. اور پھر یہ دوبارہ سے 1-2 دن بعد کی ویڈیو ہے آئی تھنک، نہیں ایکچولی نیکسٹ ویکینڈ کی ہے. ہم پھر سے دبئی آ گئے تھے. 2-3 ویکینڈ رہتے تو ہمیں کنزیکٹیولی اس طرح دبئی کا وزٹ لگ رہا تھا. تو میری چائلڈ ہوڈ بیسٹ فرینڈ ہے یہاں پہ، وہ شادی کے بعد یہاں پہ موو ہو گئی، تو اس نے ہمیں ڈنر پہ انوائٹ کیا تھا. کافی مزے کے کھانے بنائے تھے اس نے. تو بس یہ کچھ اس کی کلپس ہیں. تو آج کا بلاگ میں یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں. امید ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ بلاگ ضرور پسند آیا ہوگا. نیکسٹ بلاگ تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.